حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام میں داخل کرنے اور اس پر جمانے کے لیے کوئی چیز مانگی جاتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ چیز ضرور دے دیتے تھے۔ چنانچہ آپ کی خدمت میں ایک آدمی آیا، آپ نے حکم دیا کہ اسے صدقے کی بکریوں میں سے اتنی زیادہ بکریاں دی جائے جو دو پہاڑوں کے درمیان کی ساری وادی کو بھر دے۔ وہ بکریاں لے کر اپنی قوم کے پاس واپس گیا اور ان سے کہا، اے میری قوم، تم اسلام لے آؤ، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ دیتے ہیں کہ انہیں اپنے اوپر فاقے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ بعض دفعہ کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صرف دنیا لینے ہی کے ارادے سے آتا، لیکن شام ہونے سے پہلے ہی اس کا ایمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور حسن تربیت اور آپ والی محنت کی برکت سے اتنا مضبوط ہو جاتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس کی نگاہ میں دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہو جاتا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عربی آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے دو پہاڑوں کے درمیان کی زمین مانگی۔ آپ نے وہ زمین اس کے نام لکھ دی۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ پھر اس نے اپنی قوم کو جا کر کہا، تم اسلام لے آؤ، میں تمہارے پاس اس آدمی کے یہاں سے آ رہا ہوں جو اس آدمی کی طرح دل کھول کر دیتا ہے جسے فاقے کا کوئی ڈر نہ ہو۔ صفوان بن امیہ کے اسلام لانے کی قصے میں گزر چکا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چل پھر کر مال غنیمت دیکھ رہے تھے۔ صفوان بن امیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ صفوان بن امیہ نے بھی دیکھنا شروع کیا کہ جعرانہ کی تمام گھاٹی جانوروں، بکریوں اور چرواہوں سے بھری ہوئی ہے، اور بڑی دیر تک غور سے دیکھتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کو دیکھتے رہے۔ آپ نے فرمایا، اے ابو وہاب، یہ صفوان کی کنیت ہے، کیا یہ مال غنیمت سے بھری ہوئی گھاٹی تمہیں پسند ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، یہ ساری گھاٹی تمہاری ہے اور اس میں جتنا مال غنیمت ہے وہ بھی تمہارا ہے۔ یہ سن کر صفوان نے کہا، اتنی بڑی سخاوت کی ہمت صرف نبی ہی کر سکتا ہے، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ پڑھ کر وہی مسلمان ہو گئے۔